جب ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں موضوعات شروع سے آخر تک ایک خاص ترتیب اور تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، تو پھر ہمارے لیے اگلی بات کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کیا ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کے عنوانات، قرآن کریم کے مباحث کسی ایک انسانی ذہن میں نہ محیط کیے جا سکتے ہیں، نہ محفوظ ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو محفوظ کر سکے یا شمار کر سکے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کے عجائبات چونکہ وہ خالق کی حیثیت سے ہیں، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان پہ کوئی تبصرہ بھی کر سکے یا ان کے بارے میں کوئی بات، کوئی نظریہ، کوئی نقطہ قائم کر سکے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ دریاؤں کی بات نہیں ہے۔ لو کان البحر، یہ تو سمندروں کا معاملہ ہے، اور یہ سمندر بھی اس قدر ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے چاہو سمندر ملاتے چلے جاؤ، اللہ کے عجائبات کو نہ انسان شمار کر سکتا ہے، نہ تکمیل کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس درجے کی چیز ہے جس کو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی جو عام دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے اور فہم اور تفہیم کے لیے بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ کلام بہت آسان ہے، انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس میں وزن نہیں ہے۔ قرآن کریم اپنی ساخت کے اعتبار سے انتہائی بھاری کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے جس انداز سے مخاطب کیا ہے اس میں ثقالت کا لفظ پورے اہتمام کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم اپنے وزن کو کئی جگہوں پہ، کئی اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ وہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ تو انسان کے دل کو اور وجود کو اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ عطا کیا ہے کہ اس کا تحمل کر لیا ہے، اس کو اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے، ورنہ پہاڑ جیسی سخت چیز بھی جو اپنے وجود کے اعتبار سے انسان کے لیے ایک ہیبت کا باعث ہوتی ہے، اس کے تحمل سے، اس کو اٹھانے سے قاصر ہے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بنیادی عنوانات کیا ہیں؟ ان میں جو سب سے اہم چیز بالکل آغاز سے ہی قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ عقائد کی بحث ہے۔ عقائد میں بہت سی چیزیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ بہت سرسری طور پہ 3 باتیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک علم کی نسبت سے انسان کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی عجیب آیت ہے، وہ کہتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت صرف اہل علم کو حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خشیت کی بنیاد بھی معرفت ہے۔ انسان ماں سے ڈرتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، بڑوں سے ڈرتا ہے، تو ماں کو ماں سمجھتا ہے تو ڈرتا ہے، باپ کو باپ کی حیثیت سے شناخت کرتا ہے تو خوف رکھتا ہے، بڑوں کو اپنا بڑا سمجھتا ہے تو ان کا خوف اس کو ہوتا ہے۔ تو پہلے معرفت ہوتی ہے، پھر خشیت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم بنیادی طور پر پہلے معرفت رب کا تقاضا کرتا ہے، پھر خشیت رب کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ معرفت کیا ہے؟ معرفت پہچاننا، رب کو رب کی حیثیت سے پہچاننا، یہ بنیادی تقاضا ہے قرآن کا، یہ بنیادی عقیدہ ہے قرآن کا۔ اس کے لیے قرآن کریم نے جو اسلوب ہمیں عطا کیا ہے وہ مظاہر قدرت میں غور و فکر کا اسلوب ہے۔ انسان کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہر چیز سے اس کے خالق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ انسان ایک
اجنبی سیارے سے دنیا میں وارد ہوا ہو، تصور کیجئے، اور اس کے سامنے ایک سوئی پڑی ہوئی نظر آ جائے، ایک کوئی عام سا پین نظر آ جائے، قلم، پوائنٹر، بال پین، تو اس کے ذہن میں بنیادی طور پہ جو 3-4 سوال پیدا ہوں گے، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ کوئی کام کی چیز لگتی ہے، اور کام کی چیز ہے تو کسی کام کے مقصد سے کسی بنانے والے نے بنائی ہے، تو یعنی یہ کام کی چیز ہے، تو خود رو نہیں ہے، از خود پیدا نہیں ہوئی، اور یہ بنانے والے نے بنائی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہو جائے گی، اس کے ساتھ شامل کر لیجئے کہ چونکہ بنانے والے نے بنائی ہے، کسی مقصد سے، پرپس سے بنائی ہے، تو وہی بتائے گا کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے اور چلائی کیسے جائے گی، استعمال کیا ہوگا۔ ہم تصور کریں کہ ایک ایسا ہمارے پاس کوئی کارخانہ ہے جس کے لیے مشینری ہمیں باہر سے درآمد کرنی، بدقسمتی ہے ہمارے ہاں چیزیں باہر سے ہی درآمد ہوتی ہیں، تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو باہر مشینری کے ساتھ ان کی انسٹالیشن کے لیے ماہرین آئیں گے، یا ہمارے ہاں سے لوگ جائیں گے جن کو اس مشینری کے بنانے والے تخلیق کار تربیت فراہم کریں گے۔ اگر ہم کہیں کہ دیکھیں جو ذہن آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، ہم اتنے عرصے سے فیلڈ میں ہیں، ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں، ہم خود ہی گزارا کر لیں گے، تو ایسا پیسہ خرچ کرنے والا کوئی شخص نہیں سوچتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے دو بڑے راز ہوتے ہیں کہ وہ بنانے والے نے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باریک چیزیں ضرور رکھی ہیں جن سے اگر ہم نے اس کے ذریعے واقفیت، براہ راست واقفیت حاصل نہیں کی تو عین ممکن ہے کہ ہمیں اس مشین کو استعمال کرنے میں دشواری پیش آئے یا نقصان کر بیٹھیں۔ اب کروڑوں روپے ہمارے لگ چکے ہیں، اب ہم محض تھوڑے سے چند لاکھ کے تساہل سے یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتے، اور عین ممکن ہے کہ ہم ان غلطیوں پر، کوتاہیوں پر قابو پا لیں اور نقصان نہ ہو۔ لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکشن متاثر ہو سکتی ہے، یعنی ہم جان کر جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انجانے میں یا تو نقصان کر بیٹھیں گے یا کم از کم اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے جتنا فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے۔ اس کائنات میں دو طرح کی حقیقتیں بہت نمایاں اور واضح طور پر ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ کچھ حقیقتیں تو وہ ہیں جن کو ہم مابعدت طبیعیاتی حقیقتیں کہتے ہیں۔ انسان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ انسان جتنا چاہے قیاس کر لے، حقیقت بیان نہیں کر سکتا، لیکن مرنے سے پہلے کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم ہے، اور خاصی چیزیں معلوم ہو چکی ہیں۔ انسان کا دماغ، انسان کا مزاج، انسان کے مختلف اعضاء، اور پھر ان اعضاء کی ضرورتیں اور ان ضرورتوں کا ایک دوسرے سے تعلق، اور پھر بحیثیت مجموعی انسان کی ضرورتیں، اس کو سونا ہے، اس کو جاگنا ہے، اس کو کھانا ہے، اس کو پینا ہے، اور جب کچھ کھاتا پیتا ہے تو پھر اس کے بھی کچھ اور مزید تقاضے اس کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں طبیعیاتی حقائق کی درجے کی چیزیں ہیں۔ وحی جس کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، قرآن کریم کی جو اس کی حتمی صورت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ان حقائق کو منظم کرنے کے لیے بنیادی طور پر جن کا تعلق مابعدت طبیعیات ہے، اور جو اپنے ہم عقل اور فہم اور شعور سے حاصل نہیں کر سکتے، تو جو یہ کائنات ہے، اس کے جتنے حصے کا تعلق مابعدت طبیعیات سے ہے، اس کو مینیج کرنے اور منظم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی ہے، اور وحی کے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے رسالت کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تو قرآن کریم بنیادی طور پر ہماری اس دنیا کے لیے رہنمائی کرتا ہے جو حتمی اور آخری دنیا ہے، جس پر آگے چل کے ہم بات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے اس موجود دنیا جس میں ہم موجود ہیں، اس کے نظام حیات کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، ہمارے عمومی رویوں کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو منظم کرنے کے لیے قرآن کریم نے بنیادی ہدایات عطا کی ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو یہ کائنات، یہ دنیا کے ایک نظام کی حقیقت ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکتی، یا اپنے منہج پہ، اپنے راستے پر گامزن نہ ہو سکتی۔ اس لیے ایک چھوٹے سے چھوٹے دفتر کو منظم کرنے کے لیے دنیا کے نظام میں ہم نے کوئی ترتیب قائم کی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹے سے ادارے کے لیے دو ایک سطح کے افراد موجود نہیں ہوتے۔ اختیارات کا توازن کچھ کو بڑا بناتا ہے، کچھ کو چھوٹا بناتا ہے۔ یہ کائنات میں
ایسا ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سطح پہ ایک سے زائد افراد ایک ہی جیسا اختیار رکھتے ہوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زائد الہ ہوتے تو کائنات میں دنیا، زمین اور آسمان سب کے سب برباد ہو جاتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور پھر توحید کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے جو انتہائی درجے کا کمال موجز بیان کے جو اسلوب ہے وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسی ذات ہے جس کے نہ کوئی اولاد کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی برابری اور ہمسری کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس درجے کی کوئی شخصیت ذات ایسی موجود ہو سکتی ہے کائنات میں جس سے انسان کی کوئی بھی غرض وابستہ نہ ہو، اور اس کو کسی اور سے کوئی غرض اور کسی نوعیت کا کوئی سلسلہ اور کوئی وابستگی موجود نہ ہو۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے توحید اور وحدانیت کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس کا انتہائی مختصر ترین خلاصے کا خلاصہ ہے۔